آسما جہانگیر کانفرنس میں سردار اختر جان مینگل نے بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی اور اس سے جڑے عوامل پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں بی ایل اے کے لیے سپورٹ موجود ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان میں حقیقی عوامی نمائندگی نہیں ہے۔ یاد رہے 31 جنوری کو کالعدم بی ایل اے کے حملوں میں 31 عام شہری شہید ہوئے۔ فروری 2026 کو آسما جہانگیر کانفرنس میں اختر مینگل کی تقریر الزامات کی بوچھاڑ تو تھی۔ اختر مینگل نے وفاقی اداروں کو نشانہ بنایا، لیکن اپنی اور دیگر بلوچ سرداروں کی دہائیوں پر محیط سیاسی ناکامیوں پر خاموشی اختیار کر لی۔ اختر مینگل اور بلوچستان کے سرداروں کا مفاد پرستانہ اور دوغلا رویہ آج کا نہیں بلکہ کئی برسوں سے مسلسل دہرایا جانے والا ایک پرانا کھیل ہے۔ اس کی سب سے واضح مثال 2018 کے بعد اور خصوصاً 2022 میں سامنے آئی، جب عمران خان کی حکومت گرانے کے عمل میں اختر مینگل نے بھرپور کردار ادا کیا، اس امید پر کہ اس سیاسی سودے کے بدلے انہیں بلوچستان کی وزارت اعلیٰ مل جائے گی۔ مگر جیسے ہی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، اچانک انہیں بلوچستان کے تمام مسائل، تمام محرومیاں اور شکایات یاد آنا شروع ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ برسوں تک اقتدار کے ایوانوں میں رہنے والے یہ سردار کبھی وزیر اعلیٰ، کبھی رکن قومی اسمبلی اور کبھی سینیٹر بن کر بھی بلوچ نوجوانوں، عوام اور صوبے کی حقیقی ترقی کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ آج جب اقتدار ہاتھ سے نکل گیا تو وہی لوگ مسنگ پرسنز، دہشت گردی اور ریاست کے خلاف بیانیے کو ڈھال بنا کر سیاست چمکا رہے ہیں، جبکہ کل تک انہی عناصر پر خاموشی اختیار کی جا رہی تھی۔ بلوچستان کی عوام اب سمجھ چکی ہے کہ یہ شور عوامی درد نہیں بلکہ ناکام اقتدار کی فرسٹریشن ہے۔ معاملات میں شدت تب آئی جب موجودہ صوبائی حکومت کی جانب سے غیر قانونی مائننگ لیز اور زمینوں کے ٹھیکوں کی چھان بین کے دوران اختر مینگل اور ان کے قریبی عزیزوں کے نام پر درجنوں غیر قانونی لائسنس سامنے آئے جو برسوں سے منافع کا ذریعہ بنے ہوئے تھے۔ حکومت نے جب یہ غیر قانونی ٹھیکے اور لیز منسوخ کیے تو اختر مینگل کی ناراضگی کھل کر سامنے آ گئی اور معاملہ صرف سیاست تک محدود نہیں رہا بلکہ ذاتی مفادات کے تحفظ کی جنگ بن گیا۔ اختر مینگل کو جب دبئی جانے سے روکا گیا، جسے انہوں نے ریاستی فیصلہ نہیں بلکہ اپنی ذاتی توہین قرار دے کر مزید محاذ آرائی شروع کر دی۔ حالیہ ناکام دہشت گرد آپریشن ہیروف 2 کے دوران بھی اختر مینگل کی سیاسی امیدیں پوری نہ ہو سکی، کیونکہ اگر بی ایل اے کامیاب ہو جاتی تو موجودہ صوبائی حکومت پر بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو سکتا تھا اور اپوزیشن کو انتشار کی سیاست کا سنہری موقع مل جاتا۔ پچھلے سال اختر مینگل نے بی ایل اے کے دہشت گردوں کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی، جس کی حقیقت اس ویڈیو میں ہے۔ بلوچ ملیٹنٹس ہیں، فائدہ تو پتہ نہیں ان کو ہم نے پہنچایا نہیں پہنچایا، نقصان تو نہیں پہنچایا، دعائیں کی ہیں ان کے لیے، جو ابھی بھی کرتا ہوں ان کے لیے میں دعائیں اوپنلی کرتا ہوں، میں جہاں پہ جانے کے لیے دعائیں کر سکتا ہوں اور تم ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ آج بھی انہیں وزارت اعلیٰ دے دی جائے تو وہی اختر مینگل جو آج بلوچستان کو بحرانوں میں گھرا ہوا بتا رہے ہیں، کل یہی دعویٰ کرتے نظر آئیں گے کہ صوبے میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہی ہے اختر مینگل کی منافقانہ اور مفاد پرستانہ سیاست کا اصل چہرہ۔ اختر مینگل کے سیاسی کیریئر پر ایک نظر دہراتے ہیں۔ اختر مینگل نے 1988 میں سیاست کا آغاز کیا اور پی بی 31 سے بی این اے کے ٹکٹ پر اپنا پہلا انتخاب جیتا۔ 1993 میں دوبارہ پی بی 31 خضدار سے بی این ایم این کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے۔ 1997 ان کے سیاسی کیریئر کا اہم ترین سال تھا جب وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بنے۔ ان کی حکومت 22 فروری 1997 سے 13 اگست 1998 تک قائم رہی۔ اس دوران بھی وہ پی بی 31 خضدار سے منتخب رکن تھے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل فروری 1997 سے جون 1998 تک بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہے۔ ان کے والد سردار عطا اللہ مینگل بھی اس عہدے پر فائز رہ چکے تھے۔ اختر مینگل 1988 کے بعد 4 مرتبہ بلوچستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور 2018 سے 2023 تک قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے۔ نومبر 1998 میں سردار اختر مینگل کی صوبائی حکومت ختم ہو گئی۔ اس میں وفاقی حکومت یا وزیر اعظم نواز شریف کی کوئی مداخلت شامل نہیں تھی۔ حکومت کا خاتمہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے اندرونی اختلافات اور دھڑے بندی کی وجہ سے ہوا۔ 2006 میں سردار اختر مینگل نے گوادر سے کوئٹہ تک لشکر بلوچستان کے نام سے لانگ مارچ کی قیادت کی۔ لشکر بلوچستان ایک کالعدم تنظیم ہے، جبکہ رپورٹس کے مطابق اختر مینگل کے بھائی جاوید مینگل بلوچستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں۔ خضدار کے علاقے ورڈ
जो अख्तर मेंगल का आबाई इलाका है, आज भी बुनियादी सड़क से महरूम है। लोग अपने मरीजों को स्ट्रेचर पर कई मील दूर अस्पताल ले जाने पर मजबूर है। तहसील वड के इलाके आरांची में भी सड़क मौजूद नहीं। बीमार अफराद या जिचकी के मसाइल का सामना करने वाली खवातीन अक्सर इलाज न मिलने के बायस रास्ते ही में जान से हाथ धो बैठती हैं। ये एक अहम सवाल है कि जो हुक्मरान अवाम के हकूक की बात करते हैं, वो अवाम के बुनियादी मसाइल हल करने से क्यों गाफिल रहते हैं। सरदार अख्तर मेंगल भी उन्हीं सियासतदानों में शामिल हैं जो मराआत याफ्ता पस मंजर रखते हैं। वो खुद भी बलोचिस्तान के वजीर आला रह चुके हैं और उनके वालिद भी इस मनसब पर फाइज रहे। माली साल 2023 से 2024 में हुकूमत ने बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के 20 मुंतखब अरकान के लिए मजमूई तौर पर 16 अरब 59 करोड़ रुपए अवामी तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस किए। ये रकम बलोचिस्तान के महरूम आवाम के लिए तालीम, सेहत, साफ पानी, सड़कों, बिजली और दीगर बुनियादी सहूलियात पर खर्च होना थी। ताहम अफसोसनाक अमर ये है कि उन अरबों रुपए के इस्तेमाल के वाज़े असरात जमीनी सतह पर नजर नहीं आते। अहमद नवाज को 92 तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब 73 करोड़ रुपए दिए गए। अख्तर हुसैन लांगो को 115 स्कीमों के लिए 2 अरब 42 करोड़ रुपए मिले। मलिक नसीर सहवानी को 77 स्कीमों के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए दिए गए। मीर अकबर मेंगल को 78 स्कीमों के लिए 2 अरब 3 करोड़ रुपए, मीर हमल को 100 स्कीमों के लिए 2 अरब 47 करोड़ रुपए, मीर रहीम मेंगल को 90 स्कीमों के लिए 2 अरब 45 करोड़ रुपए दिए गए। जीनत शहवानी को 35 स्कीमों के लिए 51 करोड़ रुपए, जबकि सनाउल्लाह बलोच को 57 स्कीमों के लिए 1 अरब 68 करोड़ रुपए फराहम किए गए।